کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب جو تھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کی پیار کی داستان جو ہے نا آس پاس بھی مشہور ہوئے، اور بیوی بھی اس مولوی صاحب سے اپنے حسب توفیق وہ بھی پیار کرتی تھی۔ اب جب بھی مولوی صاحب مسجد سے گھر آتے ہیں پوچھتے ہیں بیوی سے کہ بتلاؤ تو نے آج کیا بنایا، کھانے پینے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو بیوی نے کہا میں نے دال بنایا۔ پھر دوسرے دن پھر پوچھ لیتے، کبھی سبزی، کبھی کیا چیز، کبھی کیا۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جو ہے نا بیچارے دیہاتی مولوی صاحب تھے، تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آئے دن یا دال ہے یا سبزی ہے۔ تو ایک دن اس کی گھر والی بہت ہوشیار سمجھدار تھی، اس نے کیا کہ پڑوس کے اندر جو ہے جو لوگ تھے ان کا ایک مرغی کو دانہ ڈال کر اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو چپکے سے ذبح کیا، اس کو خوب پکایا۔ اور جب پکایا اور یہ مولوی صاحب جب گھر آئے، حسب توفیق بیوی سے پوچھا کہ کی پکایا، تو بیوی نے کہا ککڑ۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، مگر یہ بتاؤ کہ یہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، میں نے لایا نہیں، آپ نے یہ مرغی کہاں سے لایا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کی خاطر میں نے پڑوس کے اندر ایک مرغی تھی، دانہ ڈال کر میں نے کس نہ کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کو ذبح کیا اور پکایا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آپ نے بہت برا کیا، کیونکہ یہ تو حرام ہے اور ہم جیسوں کے لیے تو بہت زیادہ گناہ ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ پھر کہا چلو میں گنجائش نکالتا ہوں، کیونکہ مسئلہ ہے مرغی کا، آپ نے مرغی بنائی ہے، کئی دنوں سے میرے دل دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میں مرغی کا لوں، مگر یہ بتاؤ یہ جو پانی ہے یہ تو ہمارا اپنے ذاتی ہے، اپنا ٹیوب ویل کا پانی ہے۔ بیوی نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر کہا کہ یہ دسو جڑا مسالہ ہے، اس نے کہا مسالہ بھی اپنا ہے۔ وہ کہا جڑا لون، کیا ہے کہ نمک بھی اپنا ہے۔ اچھا نمک بھی اپنا ہے ہمارا، پانی بھی ہمارا اپنا ہے، مسالہ بھی ہمارا اپنا ہے، جس آگ پر پکایا وہ آگ بھی ہمارا اپنا ہے، برتن بھی ہمارا اپنا ہے، تو اس کے اندر بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ کیونکہ یہ جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فتویٰ دینے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ مسئلہ تھا مرغی کا، اس کے لیے اس نے بہت بڑا جو ہے پیشن گوئی کی اور ایسا سیٹ اپ بنایا کہ سارے چیزیں ہمارا ذاتی ہے، صرف گوشت جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہے، باقی تمام چیزیں ہمارا ذاتی ہے۔ بیوی کو کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے، یہ جو شوروا ہے یہ مجھے لا کے دو، کیونکہ یہ میرا ذاتی ہے، اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں، کوئی قبضہ نہیں، کسی کا ہے نہیں، اس کا مالک میں ہوں۔ وہ بیوی بہت بڑی سمجھدار تھی، بہت بڑی سیانی تھی، قابل تھی۔ جیسے اس نے چمچے کو گوشت کے سینے کو لیا، سینے کو چمچے کے اوپر رکھا اور تھوڑا سا اوپر کیا، اور جب مولوی صاحب کا نظر اس سینے پہ لگا تو بیوی سے کہا دیکھو بات در حقیقت یہ ہے، جو گوشت خواہ وہ سینہ ہے، خواہ وہ ران ہے، خواہ کہیں کا بھی گوشت ہے، جو خود بخود میری طرف آنا چاہ رہا ہے، جو گوشت چمچے کے ذریعے سے خود بخود میری طرف آنا چاہ رہا ہے، اس کو آنے دو۔ ہاں یہ میرے پاس آنے دو، یہ تو میرے پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بخود آ رہا ہے۔ آج کل ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، بھائیو ناراض نہیں ہونا، کہ جو مال کہیں سے آ رہا ہے ہم کہتے حل من مزید، آ جائے آ جائے، خواہ ادھر سے ہو خواہ ادھر سے ہو، اوپر نیچے سے ہو، آ جائے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام اجمعین مشکوک چیزوں کو نہ کھایا کرتے تھے،
مشکوک چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. مومن آدمی مشکوک چیز کبھی بھی نہیں کھاتے. مومن آدمی ہر چیز کے حوالے سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا اور کس نے دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس کے اندر رب کی ناراضگی ہو. اور اللہ جل جلالہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.